بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ مشکل الفاظ کے معنی خالق باب ناصرہ سے پیدا کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک میں بطور نصیحت کے یہ فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ سب سے اچھے ہی سلوک رکھے اور ہر ایک سے اخلاق سے پیش آئے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے بہترین عطا اللہ کی طرف سے انسان کو خوش خلقی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے ایسے شخص کو کامل ترین ایمان والا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اپنے حسن خلق کی بدولت اس شخص کا درجہ حاصل کر لیتا ہے جو بہت راتوں کو عبادت میں جاگتا ہو اور دنوں میں روزہ رکھتا ہو۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا عامل بنا کر روانہ فرمایا اور ان کا ایک پاؤں رکاب میں تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اخلاق ہی کے ذریعے سے انسان اللہ اور اس کے بندوں کے نزدیک محبوب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اندر اخلاق حمیدہ پیدا کرے۔ اللہم ارزقنا خلقا کا خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما۔ حدیث مبارک کی ترکیب خالق فعل مستتر ضمیر فاعل الناس مفعول با حرف جار خلق موصوف حسن صفت موصوف صفت مل کر با حرف جار کا مجرور جار مجرور مل کر خالق فعل کے متعلق ہوا۔ خالق فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے لا تصاحب الا مؤمنا۔ مشکل الفاظ کے معنی تصاحب صاحب مصاحبتاً صاحب باب سامع سے ہے دوستی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ ساتھی مت بناؤ مگر مومن کو۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک میں ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ دشمنان دین کے ساتھ ایسی صحبت اور ہم نشینی اختیار نہ کی جائے جس سے آدمی کو خود کفر و شرک میں معاذ اللہ مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو جائے، کیونکہ صحبت کا انسان پر بہت اثر پڑتا ہے۔ سچی اور پکی دوستی صرف اسی سے کی جائے جس کے عقائد و نظریات صحیح ہوں، جس کی طرف قرآن مجید کی اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ علماء نے فرمایا کسی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے یہ غور کرنا ضروری ہے کہ جس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں اس کے عقائد اور اعمال صحیح بھی ہیں یا نہیں، کہیں اس کی وجہ سے یہ گمراہی کی وادی میں تو نہیں پہنچ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ہم نشین کیسے ہوں، کن لوگوں میں بیٹھا کریں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے جس کو دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلائے اور جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے آخرت یاد آئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر طویل بحث فرمائی ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں دوست بنانے سے پہلے دوست میں چند باتوں کو دیکھا جائے۔ اول یہ کہ اس سے علم و عمل میں استفادہ مقصود ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جس سے دل پریشان نہ ہو اور وہ عبادت سے روکنے والا نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ مصیبت اور حوادث کے وقت کام آئے۔ چوتھا ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پانچواں آخرت میں شفاعت کی امید ہو۔ حدیث مبارک کی ترکیب لا تصاحب فعل مستتر ضمیر فاعل الا استثناء لفظ مؤمنا مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے
ولا یأکل طعامک الا تقی، مشکل فاظ کے معنی تقی پرہیزگار۔ حدیث مبارک کا ترجمہ تمہارا کھانا کوئی نہ کھائے مگر پرہیزگار۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک کے محدثین نے کئی مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم اپنی روزی حلال اور جائز طریقے سے حاصل کرو تاکہ پرہیزگار مسلمانوں کے کھانے کے وہ قابل ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنا کھانا صرف متقی اور پرہیزگار ہی لوگوں کو کھلاؤ، کیونکہ اس کے بعد وہ عبادت کریں گے، اس کا ثواب کھانا کھلانے والے ہی کو ملے گا۔ اور اگر بدکار کو کھانا کھلایا خدا نخواستہ تو وہ اگر کوئی گناہ کرے تو کھانا کھلانے والا بھی اس گناہ میں شریک ہوگا اس کی اعانت کی وجہ سے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث مبارک میں جو متقی کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے وہ صرف دعوت اور تقاریب کے موقع کی بات ہے، ورنہ شریعت نے تو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ تو علماء نے یہاں تک فرمایا کہ بھوک سے بچانے کی وجہ سے کافر کو بھی کھانا کھلانا جائز ہے۔ حدیث مبارک کی ترکیب: لا یأکل فعل، طعام مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول، الا استثناء لفظ، تقی فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ حدیث مبارک ہے ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، مشکل الفاظ کے معنی ادی ادا کرنا، پہنچانا، ائتمنہ کسی کو کسی چیز کا امین بنانا، تخن باب ناصرہ سے ہے امانت میں خیانت کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ: جس کسی نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کو امانت دے دو، اور جس کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اس حدیث مبارک میں دو نصیحتیں کی گئی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس امانت رکھوائے تو تم اس کی حفاظت کرو، اور جب وہ طلب کرے تو اس کو پوری واپس کر دو۔ ایک اور حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ امانت کو مال غنیمت اور صدقے کو ٹیکس نہ سمجھنے لگے۔ ایک اور روایت میں ہے جہاں منافقوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اسی حدیث مبارک کی مثل قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کے ان کے حقوق پہنچا دیا کرو۔ دوسری نصیحت اس حدیث مبارک میں یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب خائن تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اگر تم اس کے ساتھ خیانت کرو گے تو تم بھی خائن بن جاؤ گے۔ مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دلائل کی بنا پر اس شخص کو مستثنی قرار دیتے ہیں، جیسے کسی کا کسی پر حق ہو اور اس کا مال اس صاحب حق کے قبضے میں بھی ہو، تو یہ صاحب حق اس کے مال سے جو اس کے قبضے میں ہے اپنے مال کی بقدر لے سکتا ہے۔ اس کی صورت مسئلہ یہ ہوگی، مثلا زید کے 100 روپے بکر کے ذمے واجب ہیں اور بکر کے 1000 روپے زید کے قبضے میں ہیں، تو اب زید بکر کے 1000 میں سے 100 روپے لے سکتا ہے، اب وہ خائن نہیں ہوگا۔ حدیث مبارک کی ترکیب: ادی فعل، مستتر ضمیر فاعل، امانۃ مفعول، الی حرف جار، من موصولہ، ائتمنک فعل مستتر ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر من موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر الی حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ادی فعل کے، ادی فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لا تخن فعل مستتر ضمیر فاعل، من موصولہ، خانہ فعل مستتر ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر من موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر تخن فعل کے لیے مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔